تو آج ہم جین پیاجے اور بابل نیلڈر کی جو مشہور کتاب ہے بچے کی نفسیات، اس کے چند بہت اہم گوشوں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب بنیادی طور پر دیکھتی ہے کہ پیدائش سے بلوغت تک بچے کا شعور اور رویہ کیسے نشو و نما پاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ صرف بچے کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ اس کا زاویہ بہت خاص ہے، وہ جسے جینیاتی نفسیات کہتے ہیں۔ جینیاتی نفسیات، اچھا، یعنی یہ سمجھنے کی کوشش کہ ہم بالغوں کے جو ذہنی افعال ہیں، جیسے سوچنا، سمجھنا، وہ بچپن میں ان کی بنیاد کیسے پڑتی ہے۔ بالکل یہی بنیادی خیال یہ ہے کہ بچے کو سمجھ کر ہی بالغ کی نفسیات کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ بچہ ہی بالغ کی کنجی ہے۔ زبردست۔ تو آج ہمارا مقصد پھر یہی ہے کہ اس کتاب سے کچھ اہم تصورات، کچھ دلچسپ مثالیں سامنے لائیں، ہے نا؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ بچے کا ذہن وہ صرف عمل کرنے سے باقاعدہ سوچنے تک کیسے پہنچتا ہے۔ تو کہاں سے شروع کریں؟ جی، تو یہ سفر شروع ہوتا ہے سینسری موٹر دور سے۔ یہ پیدائش سے لے کر تقریباً 2 سال کی عمر تک کا عرصہ ہے۔ سینسری موٹر، نام سے ہی ظاہر ہے، یعنی حواس اور حرکات۔ بالکل۔ اس وقت بچہ چونکہ اس کے پاس زبان یا علامتی سوچ نہیں ہوتی، تو وہ دنیا کو بنیادی طور پر اپنے حواس سے، اپنی حرکات سے سمجھتا ہے۔ یہ ایک طرح سے عملی ذہانت یا کہہ لیں ہاتھوں سے سوچنے کا دور ہے۔ اور اس ہاتھوں سے سوچنے میں وہ 2 خاص عمل ہوتے ہیں، ایسیمیلیشن اور ایکوموڈیشن۔ ان کا کیا کردار ہے؟ جی، یہ بہت بنیادی ہیں۔ ایسیمیلیشن کا مطلب ہے کہ بچہ نئی معلومات کو اپنے پہلے سے موجود ذہنی خاکوں یا سانچوں میں شامل کرتا ہے۔ اچھا۔ اور ایکوموڈیشن یہ ہے کہ جب نیا تجربہ پرانے سانچے میں فٹ نہ ہو تو وہ اپنے سانچے کو ہی تبدیل کرتا ہے۔ بچہ مسلسل ان دونوں عملوں کے ذریعے توازن قائم کرتے ہوئے سیکھتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی دور میں ایک بہت بڑی، شاید انقلابی تبدیلی آتی ہے، وہ آبجیکٹ پرماننس کا تصور۔ جی، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، آبجیکٹ پرماننس بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سمجھ جانا کہ چیزیں تب بھی موجود رہتی ہیں جب وہ نظروں سے اوجھل ہوں۔ شروع کر دیتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب اس کے ذہن میں دنیا کی ایک مستقل نمائندگی بننا شروع ہو گئی ہے۔ جی، یہ تو واقعی ایک بڑا قدم ہے۔ اور اسی دور میں جگہ، وقت اور سببیت یعنی کوزیلٹی کے تصورات بھی بنتے ہیں۔ جی، ان کی بالکل ابتدائی شکلیں۔ اور سببیت کا تصور شروع میں بڑا، آپ کہہ لیں، جادوئی قسم کا ہوتا ہے۔ جادوئی کس طرح سے؟ مطلب بچہ شاید یہ سمجھے کہ اس کے رونے سے یا ہاتھ ہلانے سے کمرے کے دوسرے کونے میں پڑی کوئی چیز ہل گئی ہے، بغیر کسی جسمانی رابطے کے۔ اسے جادوئی مظہری سببیت کہتے ہیں۔ یہ اس کی ابتدائی خود مرکزیت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بچہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ چیزیں غائب نہیں ہوتیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں چیزوں کو لانے کی صلاحیت وہ کیسے آتی ہے؟ وہ آتی ہے تقریباً 1.5 سے 2 سال کی عمر میں، جب سیمیوٹک فنکشن یا علامتی فنکشن ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم صلاحیت ہے۔ سیمیوٹک فنکشن یعنی علامتیں استعمال کرنے کی صلاحیت؟ جی، یعنی غیر موجود چیزوں یا واقعات کو ذہن میں لانے کی، ان کی نمائندگی کرنے کی صلاحیت۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، جیسے تاخیر شدہ نقالی، یعنی کوئی چیز دیکھی اور بعد میں اس کی نقل کی۔ بالکل۔ پھر علامتی کھیل، جیسے گڑیا کو سلانا یا بلاک کو گاڑی سمجھنا، ڈرائنگ بنانا، ذہن میں تصویر بنانا یعنی مینٹل امیجری، اور ظاہر ہے زبان کا استعمال شروع ہونا۔ نکالی جو ہے وہ اس منتقلی میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اور علامتی کھیل آپ نے ذکر کیا، جیسے بچہ کہتا ہے میں گھوڑا ہوں یا میں گڑیا ہوں، یہ صرف کھیل ہے یا اس کی کوئی گہری اہمیت ہے؟ نہیں، اس کی بہت گہری اہمیت ہے۔ پیاجے کے نزدیک یہ بچے کو حقیقت کو اپنی ضرورتوں کے مطابق ڈھالنے یعنی ایسیمیلیشن کا بھرپور موقع دیتا ہے۔ وہ کھیل میں اپنے تجربات، اپنی خوشی، اپنے ڈر، ان سب کو ایک طرح سے پروسیس کرتا ہے۔ یہ اسے دنیا کے دباؤ سے نپٹنے اور خود کو ظاہر کرنے کا ایک محفوظ طریقہ فراہم کرتا ہے۔ اچھا، اور ڈرائنگ کا کیا معاملہ ہے؟ وہ بھی تو نمائندگی ہے۔ جی، وہ بھی نمائندگی ہے، اور اس کی ترقی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ شروع میں جسے ذہنی حقیقت پسندی یا انٹلیکچوئل ریئلزم کہتے ہیں، بچہ وہ بناتا ہے جو وہ چیز کے بارے میں جانتا ہے، نہ کہ جو وہ اصل میں دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے ایک آدمی کا چہرہ سائیڈ سے بنائے گا لیکن آنکھیں 2 بنا دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آدمی کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔
وہ بصری پہلو پر نہیں تصور پر زیادہ زور دیتا ہے۔ صحیح۔ پھر تقریباً 8-9 سال کی عمر میں آتی ہے بصری حقیقت پسندی یا ویژول ریئلزم، جب وہ چیزوں کو ویسا بنانے کی کوشش کرتا ہے جیسی وہ دکھتی ہیں، پرسپیکٹو وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے۔ تگی کب آتی ہے؟ وہ آتی ہے تقریباً 7 سال کی عمر کے آس پاس۔ اسے ٹھوس عملیات یا کانکریٹ آپریشنز کا دور کہتے ہیں۔ یہاں سوچ زیادہ منطقی، منظم اور ایک اہم بات معکوس یعنی ریورسبل ہو جاتی ہے۔ ریورسبل یعنی ذہنی طور پر عمل کو الٹا کر کے سوچ سکنا۔ بالکل، اور اس کی سب سے واضح مثال ہمیں ملتی ہے کنزرویشن کے تصورات میں۔ وہ پانی والے گلاس والا مشہور تجربہ یاد ہے؟ ہاں بالکل، کہ پانی کو اگر چوڑے گلاس سے لمبے پتلے گلاس میں ڈالیں تو مقدار وہی رہتی ہے۔ جی، چھوٹا بچہ جو ابھی اسٹیج پر نہیں پہنچا وہ صرف پانی کی اونچی سطح دیکھ کر کہے گا کہ اب پانی زیادہ ہو گیا ہے، لیکن 7-8 سال کا بچہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ مقدار تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ وہ یہ کیسے سمجھتا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اس کی کئی دلیلیں ہو سکتی ہیں۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ پانی کو واپس پہلے گلاس میں ڈالیں تو اتنا ہی ہو جائے گا، ریورسبلٹی۔ یا وہ کہہ سکتا ہے کہ پانی اونچا ضرور ہے لیکن یہ گلاس پتلا بھی تو ہے، کمپنسیشن۔ یا وہ صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے صرف ڈالا ہے، نہ کچھ نکالا نہ مزید ڈالا، آئیڈینٹی۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ تبدیلی کے پورے عمل کو سمجھ رہا ہے، صرف آخری حالت کو نہیں۔ اور یہ سمجھ مختلف چیزوں کے لیے الگ الگ عمر میں آتی ہے۔ جی ہاں، اس میں ایک ترتیب ہے۔ سب سے پہلے مادہ یا سبسٹنس کی کنزرویشن آتی ہے، تقریباً 7-8 سال میں، پھر وزن کی 9-10 سال میں، اور آخر میں حجم یعنی والیوم کی وہ 11-12 سال تک آتی ہے۔ اچھا، اور اسی دور میں درجہ بندی، کلاسیفیکیشن اور ترتیب سیریشن جیسی صلاحیتیں بھی پختہ ہوتی ہیں؟ جی بالکل، چیزوں کو ان کی خصوصیات کی بنا پر گروہوں میں بانٹنا یا انہیں کسی خاص ترتیب جیسے لمبائی کے حساب سے لگانا اور عدد کا پختہ تصور بھی اسی دور میں آتا ہے۔ یہ سب منظم منطقی سوچ کی بنیادیں ہیں۔ اس سارے عمل میں زبان کا کیا کردار ہے؟ کیا یہ زبان ہے جو بچے کو منطقی بناتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ پیاجے کا موقف اس پر بڑا واضح تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ زبان سوچ کو وسیع کرتی ہے، اسے رفتار دیتی ہے، اس کو منظم کرنے میں مدد دیتی ہے، لیکن وہ منطق پیدا نہیں کرتی۔ تو منطق کہاں سے آتی ہے پھر؟ پیاجے کے مطابق منطق کی جڑیں اعمال کی عمومی ہم آہنگی میں ہیں، یعنی جو بچہ سینسری موٹر دور میں اپنے اعمال کو منظم کرتا ہے وہی تنظیم بعد میں سوچ کی منطق بنتی ہے۔ زبان اس عمل کی پیداوار ہے، اس کی وجہ نہیں۔ اس کی کوئی مثال یا ثبوت؟ جی، انہوں نے بہرے بچوں پر تحقیق کا حوالہ دیا جو زبان سیکھنے میں تاخیر کے باوجود منطقی مراحل سے گزرتے ہیں، حالانکہ شاید کچھ دیر سے۔ اور نابینا بچوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے؟ ہاں، نابینا بچوں کے ساتھ معاملہ دلچسپ ہے۔ ان کے پاس زبان تو ہوتی ہے، لیکن چونکہ انہیں حسی حرکی تجربات، خاص طور پر جگہ اور اشیاء کو سمجھنے میں مشکلات ہوتی ہیں، تو انہیں منطقی تصورات جیسے کنزرویشن حاصل کرنے میں زیادہ تاخیر ہوتی ہے۔ یہ بات بھی اسی نظریے کو تقویت دیتی ہے کہ منطق کی بنیاد اعمال میں ہے، زبان میں نہیں۔ زبان اس سوچ کی عکاسی کرتی ہے، اسے بہتر بناتی ہے، مگر اسے جنم نہیں دیتی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو پیاجے اور انہلڈر ہمیں بتا رہے ہیں کہ بچے کے ذہنی نشوونما کوئی ایسی چیز نہیں کہ بس معلومات بھرتے جاؤ۔ یہ ایک فعال تعمیری عمل ہے نا؟ بچہ خود اپنی سمجھ تعمیر کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ تعمیر طے شدہ مراحل سے گزرتی ہے۔ ہر مرحلہ پچھلے مرحلے پر بنتا ہے، سینسری موٹر اعمال سے شروع ہو کر علامتی سوچ سے گزر کر ٹھوس اور پھر آگے رسمی منطقی سوچ تک۔ یہ سمجھنا کہ ہماری پیچیدہ سوچ کی بنیادیں ہمارے بالکل ابتدائی جسمانی اعمال میں ہیں، یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اچھا، تو سننے والوں کے لیے ایک آخری نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر بچے کی سوچ اس طرح قدم بقدم عمل سے شروع ہو کر تعمیر ہوتی ہے تو یہ ہم بالغوں کے سیکھنے کے انداز اور ہماری اپنی جو پختہ سوچ ہے اس کی نوعیت کے بارے میں کیا سوالات اٹھاتا ہے، اس پر غور کیجیے۔